اس میں سے پہلا ہے نیت درست ہو، اخلاص ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ الٹا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم برے اعمال کرتے رہیں اور ہماری نیت درست ہے تو ہم صحیح ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل درست ہونا چاہیے، اس کے بعد نیت درست ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ ڈاکو بنے اور لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ میں اس سے غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میری نیت اچھی ہے، تو یہ صحیح کام نہیں کر رہا کہ امیروں کو ڈاکہ ڈال کر اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، چوری کر کے امیروں کے گھر میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو یہ عمل ہی غلط ہے۔ عمل نیکی کا ہو یا کم از کم جائز عمل ہو، پھر اس کے بعد اس کی نیت درست ہوگی تو اس عمل کا ثواب ملے گا، نیک عمل کا ثواب ملے گا۔ اور کبھی کبھار جائز عمل ہوتا ہے جو عام روٹین میں بندہ اپنی ضروریات کے لیے کرتا ہے، اس میں بھی اگر نیت بندہ اچھی کر لے تو اس نیت سے وہ عمل بھی ثواب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص نے کسی جگہ پر کوئی کیل ٹھونکی، بڑی کیل، اس نے نیت کی کہ یہ کیل میں اس لیے ٹھوک رہا ہوں تاکہ مسافر آئیں اس پر اپنا جانور باندھیں، اس کو ثواب ملے گا۔ اور کسی نے کیل ٹھوکی اس وجہ سے تاکہ لوگ آئیں اور ٹھوکر کھائیں، تو اس کو گناہ ملے گا۔ تو کیل ٹھوکنا فی نفسی برا عمل نہیں ہے، مباح عمل ہے، لیکن نیت سے وہ درست ہو گیا، وہ ثواب کا کام بن گیا۔ گھر میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، گھر میں گئے، ساروں کو بچے آتے ہیں، گلے لگتے ہیں، بچے ملتے ہیں، تو ہر ایک بچوں کو گود میں اٹھاتا ہے، ہر ایک کا دل کرتا ہے، تو یہ مباح عمل ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی نیت درست کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے وقت بچوں سے پیار کرتے تھے، تو میں بھی سنت کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، تو وہی فطری عمل ثواب بن جائے گا۔ گھر میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، مباح عمل ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں کھانا اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ جس میں طاقت آئے اور اللہ کی عبادت کر سکوں، اور سنت طریقے سے شروع میں بسم اللہ پڑھے اور جو ہے سنت طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھائے اور آخر میں الحمدللہ کہے، تو وہی کھانے کا عمل ثواب بن جائے گا۔ تو کافی ایسے اعمال جو مباح ہیں وہ نیت سے ثواب مل جاتے ہیں۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل درست ہونا چاہیے، عمل غلط نہ ہو، اس کے بعد نیت درست ہو تو تب جا کے قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا، حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا بھی اگر دل میں دکھاوا ہے نا تو یہ شرک ہے۔ عبادت بندہ کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اگر تھوڑی سی یہ نیت آ گئی کہ اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی کر رہا ہوں، تو شرک ہو گیا۔ نیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کا تعلق عمل کی ابتدا سے ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ قاعدہ جب بتایا نا تو اسے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی، کیونکہ ہمیں بھی یہ فکر ہوتی تھی کہ دل میں خیال آ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، بیان کر رہے ہیں تو خیال آ رہا ہے کہ بیان پتہ نہیں کیسا لگا لوگوں کو، اور اسی طرح کوئی بھی نفل پڑھنا شروع کیا تو یہ خیال آتا ہے یار لوگ دیکھ رہے ہیں، نیک سمجھ رہے ہوں گے۔ تو حضور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک قاعدہ بتا دیا، دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ فرمانے لگے کہ اخلاص اور دکھاوے کا تعلق عمل کی ابتدا سے ہے، یعنی عمل آپ نے کیا کیوں، عمل کا جو دل میں تقاضا اور داعیہ پیدا ہوا کہ میں نفل پڑھ لوں، یہ کیوں تقاضا پیدا ہوا؟ اللہ کی رضا کے لیے یا صرف دکھانے کے لیے؟ فرماتے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوا تو پھر یہ اخلاص کے ساتھ عمل ہوا، اور اگر شروع میں ہی دکھاوے کی نیت ہے تو پھر یہ دکھاوے کے لیے۔
پھر عمل شروع کرنے کے بعد ہر ایک کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے. فرمانے لگے اس خیال کو جھٹک دو. اس نے کہا میں تو اللہ کے لیے شروع کیا، اللہ کے لیے یہ بس. اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو. شیطان چاہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تنگ آ کر کے مجھ سے اخلاص ہو ہی نہیں سکے گا، وہ نیک عمل کرنا ہی چھوڑ دے. فرمانے لگے کہ یہ سمجھو کہ یہ جو درمیان میں خود بخود خیال آتا ہے نا، یہ ریا ہے ہی نہیں. یہ جب بات سنے نا دل ٹھنڈا ہو گیا. پھر فرمانے لگے، مثال دینے لگے. دیکھیں آپ نماز شروع کرتے ہیں نا، ابتدا میں آپ کے ذہن میں نیت حاضر ہوتی ہے کہ اتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں. لیکن نماز کے درمیان میں ساری نیت کا استحضار رہتا ہے؟ نہیں رہتا. لیکن نماز ہو جاتی. ہاں اگر نیت کے خلاف کوئی کام کر لے، 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لے، پھر نماز نہیں ہوگی. تو اسی طرح نفل شروع کیے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نفلوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، نفل پڑھنے کے اندر قرات میں اضافہ کر دیا، پھر وہ ریا آ گیا. اب ریا آ گیا. جب اضافہ کیا تو ریا آ گیا. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو ریا کے لیے عمل کیا جاتا ہے اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے.